طریقے سے بہت سارے لوگوں نے وحی کا انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی جاتی تھی، یہ سب مرگی کی بیماری تھی. آپ کو مرگی سمجھتے ہیں نا، یہ بیماری تھی. انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں لیتے ہیں. اور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. پچھلے ہفتے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات نازل ہوئی. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے اسٹاپ رہا، بند رہا. اس کی علت اور وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی تاکہ آپ کا خوف اور ڈر کم ہو جائے اور آپ کے اندر وحی کے آنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ بات بھی کنڈم کی جا چکی ہے کہ یہ بات جو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بات واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے کہ نہ عقلی طور پہ بات صحیح ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کی روشنی میں بات درست اور صحیح ہے. دوسری مرتبہ جب وحی کا نزول ہوا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بینما انا امشی، میں چل رہا تھا، غار حرا سے آ رہا تھا، اس سمعت صوتا، میں نے آواز سنی. کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. میں آ رہا تھا تو میں نے آسمان سے آواز سنی. فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں. فإذا الملك الذي جاءني بحرا جالس عند كرسي بين السماء والارض. جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ تو کیا دیکھتا ہوں؟ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا ہوا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے. وہی فرشتہ، یہ دوسری مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا ہے جس میں یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہو رہی ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا ہوا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے. یہی وہ اصلی شکل و صورت تھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو دیکھا تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر، دوسری مرتبہ آسمان پر معراج کی رات. اور سورہ نجم میں جس دیکھنے کا ذکر ہے وہ یہی ذکر ہے جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مراد، اس سے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس مراد نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فرعبت منہ، میں ڈر گیا کہ ایسا شخص جو زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھا ہوا. اور لوٹا گھر پہ اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، مجھے چادر اڑا دی جائے. اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اس آیت کے ذریعے سے اب آپ کو رسالت کا تبلیغ کا کنوے کا پہنچانے کا حکم دے دیا گیا. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہوئیے، فانذر، اب لوگوں کو کیا ہے؟ ڈرانا شروع کر دیجیے. تو یہ آیت نازل ہوئی والرجز فہجر تک. اس کے بعد وحی کا سلسلہ کنٹینیو ہوتا رہا، یعنی اقرا بسم ربک الذی کے بعد جو بند ہوا تھا چند دنوں کے لیے، اس کے بعد دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر، یہ چند آیات نازل ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کنٹینیو وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی پے در پے وحی آنے لگی، پے در پے وحی آنے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے کے مختلف قسمیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور آپ کو وحی آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا کر کے چلے جاتے. نہیں، وحی آنے کے مختلف راستے ہیں اور وحی آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال بھی کیا ہے؟ بدل جایا کرتی تھی. اس میں وحی کی جو اقسام ہے، جو قسمیں، ان میں ایک قسم
الرؤیا الصالحہ ہے، سچا اور درست خواب۔ وحی کے قسم کیا ہے کہ انبیاء کو خواب میں کوئی چیز دکھائی جائے، اور جو چیز دکھائی جائے، جس بات کا حکم دیا جائے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ وحی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، دیکھیے صاف لفظ میں کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آپ اگر اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ خواب میں ذبح کر رہے ہیں تو صبح اٹھ کر پوچھیں گے؟ تو آپ کو ہاسپٹل میں داخل کر دے گا، کسی پاگل خانے میں۔ ایسا ہی ہوگا نا کہ خواب میں دیکھا آپ کو جاننے، اور جو حقیقت میں آ گئے اس کو کرنے کے لیے۔ لیکن انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اور خواب میں دیکھنے کے بعد اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان سے مشورہ بھی کیا، اور ساری کی ساری چیزیں۔ ایسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو سب سے پہلی ابتدا ہوئی وہ کیا ہوئی؟ صحیح سچے خواب۔ سچے خواب کس طریقے سے؟ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ آپ جو کچھ رات میں دیکھتے تھے ہو بہو صبح میں کیسے ہوتا تھا؟ ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ آپ رات میں جو کچھ دیکھتے تھے صبح میں کیا ہے؟ ہو بہو ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ یہیں سے آپ پر وحی کی ابتدا اور شروعات ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک وحی یہ ہے، انبیاء کا خواب میں کوئی چیز دیکھنا، یہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کے دلوں میں کوئی بات ڈال دے، یہ بھی وحی ہے۔ بغیر کسی کے ذریعے، بغیر کسی کو بھیجے ہوئے کوئی بات اللہ رب العالمین انبیاء کے دلوں میں ڈال دے، کیا ہے؟ یہ بھی وحی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا نہیں، میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی ہے کہ کوئی بھی آدمی مر نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اپنی روزی مکمل کر لے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور حلال روزی حاصل کرو، اچھی روزی حاصل کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، اور اگر روزی آنے میں ڈیلے اور تاخیر ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھو۔ تھوڑے دن پریشان ہوئے کہ بینکوں کے چکر کاٹنا شروع کر دی، تھوڑا سا ڈیلے ہوا، جاب میں ڈیلے ہوئی، گھر اور مکان بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا کہ حرام کام کے پیچھے دوڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی اس وقت تک موت اس کو آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نے جتنی روزی اس کے لیے مکمل کر رکھی ہے، لکھ رکھی ہے، وہ مکمل نہ کر لی۔ تو اللہ سے ڈرو روزی حاصل کرنے میں، واجملوا فی الطلب، اور اچھی طریقے سے روزی حاصل کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ فانما عند اللہ لا ينال الا بطاعته۔ روزیوں میں تاخیر، دیکھیں کتنی پیاری بات۔ کبھی کبھار یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہا کہ روزیوں میں اگر تاخیر اور ڈیلے ہو تو روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا سہارا نہ لیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو بس تھوڑے انتظار نہیں کر سکتے کہ بینکوں کے لون لے کر کے اور اس سے انٹرسٹ لے کر کے اپنی عاقبت وغیرہ کیا ہے تباہ کر لیتے ہیں۔
تھوڑا انتظار کرتے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا, میسر کر دیتا. اور یہ بھی بات رہے یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت سے پایا جا سکتا ہے. یعنی اللہ کی جنت, اس کی رضا, اس کی خوشنودی کیسے مل سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے مل سکتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو بات کرتا ہے, اللہ کے انبیاء سے بات کرنے کے کئی راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان کیا ہے, نمبر 51 میں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, کہ کسی کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے پاسبل اور ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. کوئی بھی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کیا, مجھ سے بات کیا, مجھ سے بات کیا, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آمنے سامنے آ کر کے اللہ کسی سے گفتگو کرے, بات چیت کرے. کسی سے نہیں, کسی بھی بشر سے نہیں, مگر جو بات کرنے کی شکل و صورت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ الا وحین, وحی کے ذریعے سے کوئی چیز دل میں ڈال کر کے, بتا کر کے. او من وراء حجاب, جب پردے کے پیچھے سے, جیسے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی اللہ رب العالمین نے. او یرسل رسولا, یا فرشتوں کو بھیج کر کے. لیکن کسی انسان سے آمنے سامنے آ کر کے اللہ تعالیٰ گفتگو کرے, ایسا نہیں ہے. یہ آیت بھی کنڈم کرتی ہے اس خیال کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات میں تو بات چیت کرنا تو چھوڑ دیجئے, ایک ہو گئے. مبالغہ آرائی اس قدر اور زبان پہ پکڑ اتنی ڈھیلی کہ کہتے ہیں ایک ہو گئے. اس طرح سے گلے ملے کہ ایک ہو گئے, جو اللہ وہی رسول, جو رسول وہی اللہ. نعوذ باللہ من ذلک. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اور اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. الحسنہ قرآن میں جہاں بھی آیا اس سے مراد جنت ہے. جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت, الحسنہ جنت ہے, وزیادہ اور پلس ہے. تمام مفسرین تقریباً متفق ہے کہ پلس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور اللہ رب العالمین خود کہے گا, اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کچھ چاہیے اہل جنت سے, تو کہیں گے اللہ آپ کیا چاہیے, اتنی نعمتیں, سب کچھ مل گیا, اب کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب, تو اللہ حجاب کے پردے کو ہٹا دے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. تو یہ جب یہ بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, پھر یہ نعمت دنیا میں کیسے مل سکتی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضد نہیں کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھوں گا, یہ دیکھ کر آیا ہوں, بتایا بھی نہیں. اتنی بڑی چیز آپ نے جنت و جہنم کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی حلیہ بیان کیا اللہ کے پیغمبر نے؟ کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ جبکہ چھوٹی بڑی تمام چیزیں معراج کی رات میں جو کچھ ہوئی آپ نے بیان کی تھی. اتنی بڑی چیز کیسے آپ نے بیان نہیں کی؟ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, دیکھا ہی نہیں بلکہ اس قدر قربت ہو گئی تھی. بہرحال, تو اگر آدمی غور کرے تو یہ آیت کیا ہے؟ بڑی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ہرگز, لن آکل, میں ہرگز نہیں کہوں گا, لن اذهب, میں ہرگز نہیں جاؤں گا. کسی بات کی نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نہیں ایسا کروں گا, اس کے لیے لن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولكن انظر الى الجبل, اور اگر تجھے دیکھنا ہی تو پہاڑ کی طرف دیکھ. فإن استقر مكانه فسوف تراني,
اگر وہاں دیکھنے کے بعد تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو ٹھیک ہے مجھے دیکھنے کا. فلما تجلی ربہ للجبل، جیسے اللہ نے اپنے نور کی ایک روشنی پہاڑ کی طرف کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے. تو ایک نبی نے پہلے ریکویسٹ کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے ضد کیوں کریں گے؟ اب کیوں کہیں گے میں دیکھنا؟ کیونکہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر لی، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، تو بہت زیادہ دینے والا ہے. تو جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور شیاطین کو آپ پکڑ کر کے قید کرنا چاہتے تھے تو کیوں رک گئے تھے آپ؟ یہی دعا تو یاد آ گئی تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایسی بادشاہت، کیونکہ چرند و پرند و شیاطین پر قبضہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، حکمرانی تھی. تو یہ دعا یاد آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً. تو جب ایک چیز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پہلے سے معلوم تھی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، ابو ذر غفاری کی روایت صحیح مسلم کے اندر، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ ایک معنی یہ کیا کہ میں نے روشنی اور نور دیکھا. دوسرا معنی یہ بیان. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جو آدمی، یہ کہ بخاری کی روایت ہے کہ معراج کی رات اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ اتنی قربت، اتنی بڑی بات. ابو ذر غفاری نے پوچھا، اما عائشہ نے بیان کیا، اس کے باوجود بھی اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بہرحال یہ صحیح منہج پر نہ ہونے کی دلیل ہے. تو یہ طریقہ اللہ رب العالمین کا گفتگو کرنے کا. ایک تیسری شکل و صورت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے، جیسے معراج کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی. معراج کی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. اسی طریقے سے وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شکل و صورت میں آئے، اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے یا کسی اور شکل و صورت میں. اور 2 مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. ایک غار حرا کے بعد جو وہی زمین و آسمان کے درمیان جب کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرا معراج کی رات میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. باقی کبھی کبھار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے کسی کی بھی شکل و صورت میں، کسی مسافر کی شکل و صورت میں، لیکن عام طور سے اگر انسانوں کی شکل اختیار کرتے تھے تو کس کی شکل؟ دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اختیار کرتے تھے. انسانوں کی شکل میں جب وہ آتے یا ملتے جلتے تو وہ دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اور کبھی کسی کی شکل میں، کبھی حدیث جبریل میں کیا ایسے آدمی کی شکل میں آئے جو مسافر لگا، کوئی پہچاننے والا نہیں، لا یعرفہ منا احد، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کون آیا ہے. اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور میں آپ کے پاس تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، لیکن دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آئے. اور جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے پوچھا کہ من ھذا، کون آئے تھے؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ تو ھذا دحیہ آئے تھے، دحیہ کلبی آئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جبریل آئے ہوئے تھے. کون آئے ہوئے تھے؟ جبریل آئے ہوئے تھے. کہنے لگی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میرے گھر میں جبریل دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آئے. وہ تو اس وقت مجھے معلوم ہوا، میں تو دحیہ کلبی ہی سمجھ رہی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں اس بات کا اعلان کیا کہ میرے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں جبریل آئے ہوئے تھے، بخاری اور مسلم کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی ایسی حیت اور شکل میں آتے تھے کہ معلوم یہ پڑتا تھا کہ یہ
دہیا کلبی، ایسا نہیں کہ جبریل ان کے نفس میں داخل ہو جاتے تھے، ایسا نہیں جس کو کہتے ہیں نا آپ لوگ جنات چلا ہوا ہے چلا ہوا ہے، ایسے یہ مقصود نہیں، بلکہ جو شکل اختیار کرتے تھے بس اوقات وہ کیا ہے، دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو جیسے گھنٹی بجتی ہے نا، کبھی انٹرول کی گھنٹی، چھٹیوں کی، یعنی گھنٹی بجنے کی جیسی صورت پیدا ہوتی، وہ آواز پیدا ہوتی تھی جس سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ آپ پر وحی آنے کا وقت ہو گیا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات وحی آتی تھی، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی تھی، وہو اشدہ علیہ، اور جب اس طریقے سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو بہت سخت اور مشکل ہوتی تھی، اور سخت سردیوں کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کے اڑنے کی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح سے بھنبھناٹ کی آواز آتی تھی، اور سمجھ جاتے تھے کہ آپ پر وحی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ پر وحی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اس کی شدت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کتنا وزن اور وہ ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے، وَكَانَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پہ تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کس کے ران پہ تھی؟ میری ران پہ تھی۔ فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَن تَرُدَّ فَخِذِي، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تو اتنا بھاری مجھ پر ہو گیا کہ ایسا لگا کہ ابھی پھٹ جائے گی میری ران، چکنا چور ہو جائے گی، اتنا وزن۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اونٹنی وغیرہ پہ سوار ہوتے تھے اور وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا تو اونٹنی کیا ہے، بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، بوجھ کی وجہ سے کیا ہے، بیٹھ جایا کرتی تھی، اور یعنی بڑی شدت بسا اوقات کیا ہے ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بھی کیا ہے، بدل جایا کرتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طریقے سے صحابہ اگر وہاں موجود ہوتے تو چہرے ان کے جھک جایا کرتے تھے۔ یہ چند یعنی وحی کی قسمیں ہیں جس سے اس طریقے سے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وحی کی صرف ایک قسم ہے اور وہ جبریل علیہ السلام کا آنا اور وحی باقی چیزوں کا آپ انکار کر دیں، نہیں، وحی کئی طریقے سے آتی تھی۔ کبھی جبریل علیہ السلام کوئی بات دل میں ڈال دیتے تھے، جیسے ام مریم کے دل میں بات ڈال کر کے گئے، مریم علیہ السلام کے ہاں یہ بات ڈال کر کے گئے تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا بغیر شادی شدہ اور تمام چیزوں کے، یہ بات ڈال، ایسے ہی بہت ساری چیزیں کیا ہے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہاں دل میں بات ڈال کر کے چلے جاتے تھے، زبان سے کہتے نہیں تھے، کبھی انسانی شکل و صورت میں آتے، کبھی اپنی اصلی شکل و صورت میں آتے، اور اسی طریقے سے کبھی آپ سے بات بیان کرتے، کبھی اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے آپ سے گفتگو کرتا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے وحی کا انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی جاتی تھی، یہ سب مرگی کی بیماری تھی۔ آپ کو مرگی سمجھتے ہیں نا، یہ بیماری تھی، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں لیتے ہیں اور اس کا کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاجیکلی طور پر بھی اس کو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ جو الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستشرقین کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا تھا بلکہ آپ بیمار تھے، مریض تھے، جس کی بنیاد پر آپ اس طرح کی حرکت کرتے رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ دنوں میں دیکھتے ہیں۔ چلیں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صرف ریکارڈنگ ہوئی ہے، کوئی دکھا نہیں. وہ کچھ سنے گا، کافی لوگ اچھا